الرحمن السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا دوسرا پرچہ ہے سورہ طٰہٰ کے بارے میں۔ اس میں سوالات ہیں جس کو ہم حل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی صورتوں کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ان سب کے MCQs، مختصر سوالات اور اسی طریقے سے ان کے الفاظ معنی اور آیات کا ترجمہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ہم۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں جو MCQs بنتے ہیں، ان میں سے امپورٹنٹ یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے آپ لوگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ B جز اس کا درست ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت جو ہے یہ حق کا تیسرا جو سوال ہے، حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کا D جز آنسر درست ہے، صبر و تحمل کا۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے؟ تو کچھ بچے واقعہ معراج لکھیں گے، کچھ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یا کوئی پانی میں برکت، تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے، یہ D جز اس کا درست ہے۔ سوال MCQ نمبر 5 جو ہے، اس میں اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ تو نتیجے کے دن، عید کے دن، حج کے دن نہیں، بلکہ یہ C جز جو ہے اس کا درست آپشن ہے، قیامت کے دن ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں رکوع ہیں، اس میں 8 رکوع ہیں بھائی، سورہ طٰہٰ میں 8 رکوع ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش گھر تشریف لے گئے، اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے۔ نمبر 8 سورہ طٰہٰ کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے بھئی سورہ طٰہٰ کا خلاصہ؟ یہ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ تو آپ نے کسی ایک پہ نہیں کرنا، یہ جو D جز ہے اس پہ کلک کرنا، یعنی یہ تمام۔ اب آتے ہیں بقیہ MCQs کی طرف۔ سورہ طٰہٰ میں ڈیش کا مختصر تذکرہ ہے۔ کس کا مختصر تذکرہ ہے بھئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ حق والوں کو ڈیش دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، جی صبر کے ساتھ۔ حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم اس کے شارٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے بارے میں جو شارٹ کوشچن ہے ان میں سے پہلا ہے، سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اسی طرح یہاں پہ سورہ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں، وہ کون سے ہیں بھئی؟ سورہ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات۔ نمبر 1، ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور نمبر 2 جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کی فضیلت۔ سورہ طٰہٰ کی فضیلت میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کلام ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس میں قرآن پاک سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بیان ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے فضائل میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تحریر کریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، بتایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے تلوار لے کر نکلے اور جانے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی بہن کے بارے میں تو ذرا پتہ کریں، وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ تو وہ سیدھے پھر اپنی بہن کے گھر گئے اور ان کو وہاں تلاوت کی آواز آئی، اندر گئے اور اپنے بہنوئی کو اور بہن کو پہلے بہت مارا پیٹا، اور پھر جب غصہ تھوڑا سا کم ہوا تو پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے جو تم تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ وہ اسلام کی سب سے مقدس ترین کتاب ہے قرآن مجید، اور اس کو پاکیزگی کے بغیر پڑھا اور سنا نہیں جاتا، اس لیے آپ پہلے پاکیزگی اختیار کریں، وضو وغیرہ کریں۔ تو پھر آپ نے وہ وضو یا غسل کیا اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کو وہ سنا، اور پھر آپ سیدھے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول فرمایا۔ تو سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل بیان کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ زندگی کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں سورہ طٰہٰ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ والا کویسچن ہے ہمارا۔ وہ 3 مراحل کون کون سے ہیں؟ وہ 3 مراحل ہیں، سب سے پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ نمبر 2 ہے مدین سے صحرائے سینا تک کی ہجرت تک۔ تیسرا ہے صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے آخر کے 3 رکوعوں میں کن عقائد کا ذکر ہے؟ سورہ طٰہٰ کے آخر کے 3 رکوعوں میں آپ یہ دیکھیں کن وہ عقائد کا بیان ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخری 3 رکوعوں کے اندر وہ قیامت کا، آخرت کا بیان ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا۔ ہم یہ تینوں چیزیں لکھیں گے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں کیا سمجھایا گیا ہے؟ آخر میں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سورہ طٰہٰ میں وہ ایک تو برے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ سوال نمبر 3 آ گیا ہے، جس میں 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ نمبر 1 ہے بصیرن، دیکھنے والا، لسانی، میری زبان، ازری، میری کمر، قد، یقیناً، اشرح، کھول دے، کئی، تاکہ، مننا، ہم نے احسان کیا، صدری، میرا سینہ۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قال ربی اشرح لی صدری، انہوں نے فرمایا اے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میری باتیں وہ غور سے، یفقہوا قولی، وہ میرے قول کو، میری باتوں کو وہ سمجھ جائیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے یعنی گھر والوں میں سے میرا کوئی ہم نوا بنا، میرا ساتھی بنا۔ تو یہ ہم نے ابھی دیکھا سورہ طٰہٰ کے بارے میں جو سوالات بنتے ہیں سب سے امپورٹنٹ۔ آگے اس کا آپ تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون وہ تیار کر لیں۔ باقی میں ایک لاسٹ شام تک ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں بہت ہی اہم کویسچن ہیں وہ پوری بک میں سے MCQs، شارٹ کویسچن اور آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی وہ دیے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ السلام علیکم۔